انتخابی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ آئندہ انتخابی امیدواروں کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے بھی آج پاکستان مسلم لیگ نے تینوں حلقوں سے انٹرویوز مکمل کر لیے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت شیخ انصر عزیز صاحب موجود ہیں جو کہ سابق میئر اسلام آباد بھی ہیں، اور ان نے جو 47 ہے اس سے آج انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے انٹرویو بھی دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جو طارق فضل چودھری ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے۔ دونوں ہی بڑے ہی تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں۔ آج شیخ صاحب سے جانتے ہیں کیا یہ ٹکٹ کی دوڑ میں جیت پائیں گے یا نہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب بتائیے گا کہ آپ کا شمار بھی نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی دیرینہ رہنما ہیں، دیرینہ ورکر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، آج آپ دونوں نے انٹرویو دیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ٹکٹ حاصل کر پائیں گے 47 سے آپ؟ جی بالکل، میں نے اپلائی تو کیا ہے، اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی صاحب کے کافی کلوز ہیں، میں بھی ان کے کلوز ہوں، مطلب پارٹی سے ہماری پرانی ایفیلیشن ہے، تو ہم دونوں نے اپلائی کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے، جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی تو کیا آپ پھر بھی ان دونوں حلقوں سے، تینوں حلقوں سے پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار کی کیمپین چلائیں گے، نواز شریف کی کیمپین چلائیں گے مسلم لیگ نون کی؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہماری جو جتنی بھی سمپتھیز ہیں، ہماری جو وفاداری ہے وہ تو پارٹی کے ساتھ ہی ہے، تو پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارٹی کے اس کے فیصلے کے پوری طرح پاسداری کریں گے، اور جو بھی امیدوار ہوگا اس کی پراپر سپورٹ کریں گے اور اسی کمپین کریں گے۔ اچھا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون کے جلسے ہوتے ہیں وہاں وہ جلوس بھی لے کے جاتے ہیں، ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں۔ آپ کا شمار چونکہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، تو انٹرویو میں یا کس بنیاد پہ آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا؟ ظاہر ہے یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ جو زیرینہ ورکر ہو اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے، اس کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ آپ نے کس بنیاد پہ اپلائی کیا تھا؟ جی میری بھی کافی پرانی ایفیلیشن ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، میں بھی ان کا پرانا درینہ ساتھی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے یہاں پہ اسلام آباد میں 5 سال جو ایز اے میئر اور چیئرمین CDA کام کیا ہے، میں نے یہاں پہ اسلام آباد کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جی یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا پرابلمز ہیں، اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا ہے، اور جس طریقے سے میں نے اپنے دور میں، اور پھر اسپیشلی جو 3 سال PTI کے دور میں جو بڑا مشکل ٹائم تھا پوری پارٹی کے لیے، اور جس طریقے سے میں نے اپنی پارٹی کو لے کر ساتھ جہاں پہ چلا ہوں، پارٹی کا نام زندہ رکھا ہے اسلام آباد میں، اور اپنے پراپر UC جو ہمارے چیئرمینس تھے اور جو لوکل ہمارے جو لوگ تھے پورے اسلام آباد کے جو رہائشی تھے، ان کی جو ہم نے جیسے پرابلم سالو کی، جو خدمت کی ان کی، تو اس بیس پہ میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا۔ اچھا، اسلام آباد سے جو ہے اسد عمر صاحب پہلے MNA تھے آپ کے حلقے جہاں سے آپ نے اپلائی کیا، علی نواز MNA رہے ہیں، تو شہری حلقہ ہے اسلام آباد کا، تمام پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ، آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہاں سے آپ PTI کے مقابلے میں اچھی خاصی لیڈ سے ون کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میرے خیال میں ایک وہ ویسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ PTI کے ساتھ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، تو ہم بھی چونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اسلام آباد کے رہائشی ہیں، اور ہمارا بھی تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ پراپر یہاں پہ کمپین کریں گے اور جیت جائیں گے، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، آپ نواز شریف صاحب کے کچن کیبنٹ کے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے قریبی رفقا میں آپ شامل ہیں، تو کیا پارٹی کے اندر کوئی بحث چل رہی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے یا شہباز شریف؟ کیونکہ ایک کیس میں تو انہیں جو ہے وہ بریت مل گئی ہے، لیکن کچھ کیسز ابھی بھی زیر التوا ہیں، سماعت ان پہ چل رہی ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان کے اوپر جو جھوٹے کیسز بنے ہوئے تھے، جو غلط کیسز بنے ہوئے تھے، اور خود ہی جو ہے وہ جن کورٹس نے ان کو سزا دی تھی وہی کورٹس خود ان کو جو ہے ان کیسز سے بری کر رہے ہیں، اور اس میں پارٹی میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی اس میں بحث نہیں ہے۔ آئندہ جو وزیر اعظم ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ آپ میئر بھی رہے اسلام آباد کے، چیئرمین CDA بھی رہے، تو پانی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد کا، یہ حل نہیں ہو سکا، اس کے لیے آپ نے اپنے دور میں کیا کاوشیں کی؟ اگر آئندہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا سٹیپ کیا اٹھائیں گے آپ؟ اس میں جی پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں چونکہ میں نے 5 سال جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ لوگوں کی خدمت کی ہے، تو مجھے اسلام آباد کے پورے دیہی علاقے جتنے ہیں، جو شہری علاقے ہیں، سب کے جو مسائل جو ہیں وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب ہم نے کس طریقے سے ان کو کرنا ہے اور کیا حل، ان کا حل کیا ہے۔ اور پانی کے حوالے سے میں نے اپنی لاسٹ جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں بھی بڑی کوشش کی تھی، اور میں پہلی دفعہ یہ تھا کہ ہم نے جو وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اسلام آباد کا جو شیئر منظور کرایا تھا، اور اسپیشلی وہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کو میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ CCI میں اس کو اپروو کروایا، اور ہم نے جو انڈس واٹر جو تھا وہ پورا جو غازی بروتھا سے جو پانی آنا ہے وہ پورا اس کا پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے انیشلائز کیا، اس کے سارے ہم جو تھا وہ فیزیبلٹیز وغیرہ ہو چکی تھی، ہم ٹینڈر کی سٹیج میں تھے، لیکن چونکہ انفارچونیٹلی وہ گورنمنٹ چلی گئی، پھر PTI کی گورنمنٹ آ گئی، تو انہوں نے اس کے اوپر پھر کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا، اور جتنے بھی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے شیلف کر دیے۔ تو میری پرائرٹی تو یہی ہوگی کہ جو ہی انشاءاللہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے دوبارہ اسلام آباد کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے جو میری پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے صاف پانی
اور وافر پانی کس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ اچھا، اسلام آباد جو ہے اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہو چکا ہے، صرف وہ ایف یا جی سیکٹرز تک محدود نہیں رہا، تو بطور ایم این اے آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کے کیا پلان ہے، ذرا مختصراً بتائیے گا، کیونکہ وہاں پہ ہم جتنے بھی سائڈ ایریاز میں دیکھتے ہیں پانی کے مسائل ہیں، ان کی جو انفراسٹرکچر کے بڑے مسائل ہیں، تو آپ کا کیا پلان ہے اسلام آباد کو جو دور تک پھیل چکا ہے اس کو مزید ڈیولپ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ میں چونکہ ایز اے میئر میں نے کام کیا ہے، اور ایز اے میئر جب میں نے کام کیا تو اسلام آباد کی جو 3 کانسٹیچوئنسیز ہیں ایم این ایز کی، تو وہ تینوں جو تھیں وہ میرے انڈر تھیں، مطلب اس میں 3 ایم این ایز کی جو کانسٹیچوئنسیز ان کو میں دیکھتا تھا، اس میں سارے آپ کے دیہی علاقے بھی تھے اور جو ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں وہ بھی تھے۔ تو اس میں یہ کہ جو بھی مسائلز ہیں ان کے، مطلب پانی کا سب سے بڑا مسئلہ جیسے آپ کو بتایا، پھر ان کا جو سیوریج کے مسائل ہیں، جو دیہی علاقوں میں جو ان پلانڈ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں جو سیوریج نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، اور اس طرح کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کی، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہیں اس کو ہم پراپر طریقے سے ہم اس کو ٹیک کیئر کریں گے اور ان کے حل نکالیں گے۔ ایم این اے کا اگر آپ کو ٹکٹ شیخ صاحب نہیں ملتا تو کیا آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اسلام آباد میں، اس میں آپ ایک بار پھر سے میئر کے امیدوار ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، ابھی تو فی الحال تو میں بڑا پر امید ہوں کہ جی ایم این اے کا ٹکٹ مجھے ملے گا، کیونکہ اس حلقے سے جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے مل جائے گا۔ آخری کوشچن یہ کروں گا کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ اسلام آباد کے تینوں حلقے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی؟ ماضی میں جو ہے تینوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار جیتے تھے اور اس بار ایک ہوا بھی چل پڑی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، ماضی میں جیسے پی ٹی آئی جیتی تھی، اور وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے جیتی تھی، کس طریقے سے آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور کس طریقے سے ان لوگوں کی ہیلپ کی گئی، اور بڑے پلان طریقے سے مسلم لیگ کو پورے اسلام آباد نہیں بلکہ پوری پنڈی ڈویژن سے ہرایا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے وہ جو پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کی جو ہماری سیٹس تھیں وہ انشاءاللہ ہم واپس لیں گے۔ جی، شیخ انصر عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو آج انہوں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلیکیشن دی ہے، انہیں امید ہے کہ قیادت ان کو NS 47 سے جو ہے وہ ٹکٹ دے گی۔ اب آنے والے جو چند دن ہیں ان میں مزید واضح ہو جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے سیٹس ہیں وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری اکثریت سے فتح یاب ہوگی۔